ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کہ عدالتی فیصلے کے بعد جو وہ محروم ہو چکے ہیں اپنی مخصوص نشستوں سے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، کے پی کے میں ان کا مستقبل کیا ہے. حکومت جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کے پی کے میں علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی جو ہے اتنے مضبوط اب دکھائی نہیں دے رہے. کافی لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہیں، پارٹی میں دیکھنے میں آ رہا ہے. کافی چیزوں کی رد و بدل ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. ذرا مخصوص نشستوں پر ڈیٹو صاحب بات کر لیں تو مخصوص نشستوں سے محرومی کے بعد تحریک انصاف کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو اس وقت تحریک انصاف ہے ہی نہیں. آپ اگر دیکھتے ہیں تو جو موجودہ سینیریو ہے جس میں کبھی تحریک انصاف کو سیٹیں ملتی تھیں، کبھی پیچھے ہو جاتا تھا، کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی میں، کبھی تیسری پارٹی میں. دیکھیں، تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے کہ جتنے بھی لوگ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے جیتے ہیں وہ آزاد حیثیت میں جیتے ہیں. قانونی پوائنٹ اس کا یہی ہے. دوسری بات جو تلخ بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے نام پر جیتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے طور پہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس وقت تحریک انصاف کا ایک ہمدردی زیادہ ہے عوام میں، عمران خان کے نام پر ووٹ پڑے گا. انہوں نے صرف عمران خان کا نام کیش کرنے کے لیے تحریک انصاف کی سائیڈ پکڑی تھی. ان کو تحریک انصاف سے یا تحریک انصاف کے جو باقی معاملات اور باقی اصول اور باقی ضابطے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب اگر ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو دیکھیں اس وقت جو اندرونی طور پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. اس میں ایک حلقہ ہے کارکنان کا، ایک حلقہ ہے ان کے الیکٹڈ لوگوں کا، دوسرا حلقہ ہے بانی پی ٹی آئی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا. اب بانی پی ٹی آئی کے قریبی رشتہ داروں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ایک علامتی طور پہ میاں نواز شریف آج بھی وفاقی حکومت پہ اور پنجاب حکومت پہ حاوی ہیں، وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت نواز شریف کے فیصلے سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے وہ بھی علیمہ خان یا ان کی جو دوسری سسٹر ہیں ان کے فیصلے سے آگے پیچھے نہ ہوں. اب عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی ہدایات باہر پہنچتی نہیں ہے، عمران خان جن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں وہ عمران خان سے سنسیئر نہیں ہیں، یہ ان کا خیال ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سے کتنے سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں سے عمران خان کو ملاقات کروائی جاتی ہے وہ سارے کے سارے پلانٹڈ لوگ ہیں، انہی لوگوں کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور ان کی ہدایات پہ پھر باہر آ کر عمل نہیں ہوتا. جو عمران خان سے سنسیئر لوگ ہیں ان کو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. اب پرابلم یہ کہ یہاں پہ نا دو چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہیں. اب ان کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے نا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. نون لیگ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے سیاست کرے، وہ تمام فیصلے کر رہے جس سے نون لیگ کو فائدہ ہو، اور یہ حق پیپلز پارٹی کا بھی ہے. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر آپس میں متفق ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی. ان کو کیا لگے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے، اور اگر کسی کام سے پی ٹی آئی کی پولیٹیکلی چیزیں کمزور ہوتی ہیں اور ان دونوں پارٹیز کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے تو یقینی طور پہ وہ فیصلے وہ کریں گے، وہ ان کے کہنے پہ کیوں چلیں گے. اب ان کے عجیب و غریب قسم کی منطق ہے، عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے، لیکن ہم نے بڑے کلوزلی ان کے جو دوست ہیں ان سے بات کی ہے پی ٹی آئی والے، تو اس میں جو کارکنان ہیں ان کی لائن بالکل الگ ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی لائن بالکل الگ ہے. اب کیا لگتا ہے عدالتی فیصلے پی ٹی آئی کو سیاسی تنہائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو جب سے یہ گورنمنٹ قائم ہوئی ہے تب سے سیاسی تنہائی میں چلی گئی ہے. اس وقت لوگوں کو صرف یقین نہیں آ رہا تھا، اب ان کو آہستہ آہستہ یقین ہو رہا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے تمام فیصلے کسی اور طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اس میں کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. ان کا یہ خیال تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر اس ملک کا کوئی نظام چلے گا نہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ ملک بھی چل رہا ہے، اس کا نظام بھی چل رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اب کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہے، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ موجودہ نظام بہت مضبوط ہے، بہت اسٹرانگ ہے اور یہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے. اسٹرانگ نظام تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھے تھے، بڑے بڑے نظام الٹ گئے ڈیٹو صاحب. دیکھیں، آج کے
حالات و واقعات تو کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. بالکل سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن یہ اس میں سروائی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. مولانا کو لے لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا جو اصول پسند سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بیانیے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نظریاتی بیانیاں برقرار رکھیں گے یا مخصوص نشستوں میں سے حصہ لیں گے اپنا؟ مولانا 100% اس میں حصہ لیں گے. بلکہ میں اس سے آگے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی کو مزید کھڈے لائن لگایا جاتا ہے تو اس کا آدھا بینیفٹ پورے کا پورا مولانا کو دیا جائے گا، کیونکہ کے پی کے میں بھی مولانا کو حصہ مضبوطی سے دیا جائے گا. مولانا کو جو اس کا ڈیو شیئر بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ موجودہ گورنمنٹ کے جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں ان سب کو اچھی طرح سے سمجھے کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو مخالف نہیں بنانا جو کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی. مولانا کو شامل کرنے کا کوئی مقصد مخصوص نشستیں اگر وہ لے لیتے ہیں تو کے پی کے میں تختہ الٹنے کی تیاریاں تو نہیں ہیں کہیں یہ سارا کچھ؟ دیکھیے کے پی کے میں ہماری معلومات کے مطابق تو تختہ الٹنے کی 100% تیاریاں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کے پی کے گورنمنٹ کہیں نہ کہیں جا کر پورے جو نیشنل انٹرسٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ مداخلت کرتی ہے. وہ پھر بانی سے ملاقاتیں، بانی سے فلانی، یہ ساری چیزیں لے دے کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو کے پی کے گورنمنٹ تھی یہ پوری کی پوری کمپرومائز گورنمنٹ تھی، لہٰذا کمپرومائز گورنمنٹ کو چلانا بڑا آسان تھا. لیکن آگے جا کے جو فیصلے ہونے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی صورت بھی موجودہ سیٹ اپ کو کے پی کے گورنمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. ہاں اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو فیڈریشن کے فیصلے ہیں، جو بھی فیصلے ہیں، اب یقینی طور پہ فیڈریشن چھپ کے تو فیصلہ نہیں کر سکتی. فیڈریشن جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے سامنے بھی آئے گا. اور اس حوالے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی بیک ڈور رابطوں میں آیا خان صاحب سے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جو بیک ڈور رابطے تھے وہ اس وقت ٹوٹلی کلوز ہو چکے ہیں. صحیح. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی اپنی خواہشات تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہوتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خان صاحب سے بیک ڈور رابطے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو شاید آپ نے ظاہر کے کور کی ہوگی لیکن ہمارے دیکھنے والوں نے پہلے اس طرف توجہ نہ دی ہو. دیکھیں پاکستان اگر کسی جگہ پہ جاسوسی کا مضبوط نیٹ ورک بناتا ہے تو وہ کن ممالک میں بناتا ہے؟ دیکھیں مضبوط نیٹ ورک ہر ملک میں ہوگا لیکن زیادہ فوکس کی دور ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے. تو جس جگہ پر آپ کے سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کیوں کرنی ہے؟ انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اس علاقے میں جہاں سے ان کو خطرہ ہے. اس وقت پورا فوکس کن لوگوں پہ؟ ٹی ٹی پی پر اور بی ایل اے پہ. انہوں نے کہیں اسلام آباد میں یہ جو مختلف ٹریڈ یونینز ہیں اس کے اوپر کوئی انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے؟ یقینی طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جتنی اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے وہ ساری نظر اسی طریقے سے رکھتے ہیں رابطوں کے ذریعے. تو میں ذرا شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گا. شہزاد صاحب یہ بیرسٹر سیف اور جنید اکبر کی کیا لڑائی ہے؟ طاقت ہے یا نظریہ ہے؟ دیکھیں طاقت کی لڑائی ہے یا نظریے کی لڑائی؟ نظریے کی لڑائی آپ کہہ سکتے ہیں، طاقت کی لڑائی نہیں ہے. بات میں پھر وہی کروں گا جی کہ جو لوگ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں یا جو ان کو اس کی اصل حقائق اور اس کی پکچر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اس پارٹی میں انہوں نے مار کھائی ہے. اس میں کافی سارے لوگ ایسے شامل ہیں جن کو پارٹی سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ بعد میں انہی کے سوشل میڈیا نے ان کا جو ہے حشر کیا، وہ سب نے دیکھا ہے. تو اب جو بیرسٹر کے صاحب بعد اب کس کی باری ہے؟ کس کے بعد؟ شیر افضل مروت کے بعد اب کس کی باری ہے؟ دیکھیں باریاں تو سب کی لگی ہوئی ہیں، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ اپنا کے پی کے حوالے سے، تو وہ تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پر جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ ختم کرنا چاہتی ہے نہ اس کو گرانا چاہتی ہے. ہاں البتہ پارٹی کے اندر ان کی کوئی اپنی سچویشن ہو یا اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے. مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اس کی صفحے میں پی ٹی آئی کی؟ کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ کوئی ایسی پی ٹی آئی کی صفحے جو ہیں اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سر اس میں دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر آج سے نہیں کئی عرصے سے اس پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. وہ اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہے خود ہمشیران جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ہیں. ان کا کیا سیاسی کردار ہے؟ ان کا دیکھیں نا
وہ پارٹی کے اوپر حاوی ہونے کی، وہ کہتی ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہمارا فیصلہ آخر ہوگا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے وہ پردہ سکرین سے وہ جو محترمہ بانی عمران خان کی جو زوجہ ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں. ان کا بھی اور ان کی ہمشیران کا بھی آپس میں اختلاف رہا. پھر وکلا برادری آ گئی. ان کا ویو لے لوں جی. میں آپ کی اجازت سے اصل میں مرزا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان کی ابھی بات سے نا. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ یہ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جو مخلص لوگ ہیں وہ ہیں کون سے نا. مجھے تو آج تک ان کی پارٹی میں کبھی کوئی مخلص لوگ نظر نہیں آئے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو پراپر موقع مل جائے. محمد خان ہے مخلص آدمی ہے، جنید اکبر ہے مخلص آدمی. اس سے آگے کا بتاتا ہوں آپ کو نا، میں بھی بتاتا ہوں نا ان کی بارے میں آپ کو. سنیں اس سے آگے بات یہ بتائیں کہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آئینی طور پہ یہ موقع ملے کہ وہ کہیں اپنی گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو وہ گورنمنٹ نہیں بنائے گی. صحیح ہے. شہزاد صاحب ذرا کنٹینیو کریں. بات یہ ہے جی، میں ان کا یہ جواب دیتا ہوں. ہر پارٹی میں اچھے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی ذات کے اوپر بھی میں تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو نظریہ اور ان کا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. بہت اچھے لوگ موجود ہیں. گور علی خان موجود ہیں، شیر افضل مروت ہے جن کو نکال دیا گیا، محمد علی خان ہے، بہت لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے سنجیدگی کے طور کے اوپر بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب قومی اسمبلی میں ایک خصوصی کمیٹی مذاکرات کی بنائی گئی تھی اور اس میں جتنے بھی شامل لوگ تھے، جنید اکبر شاہ محمود قریشی تھے، ان سب نے اس چیز کے اوپر بات کی ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی میں اپنے مسائل کو رکھ دیں تاکہ اس کو آگے حل کیا جائے. مگر وہاں پر بھی بانی پی ٹی آئی نہیں مانے. پھر آپ دیکھیں سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے ہیں اور ان تمام اجلاسوں میں بھی پی ٹی آئی کو شامل نہیں ہونے دیا گیا. اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کے جو اچھے لیڈر تھے آج بھی موجود ہیں. صاحب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں تختہ الٹ دیا جاتا ہے. بینیفیشری کون ہوگا؟ بینیفیشری کوئی خود یہ نقصان میں جائیں گے سر. کس کو سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نہیں دیکھیں موجودہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اس کی بیسک وجہ یہ کہ ان کو ایک اور صوبہ مل جائے گا. اگر وہ وہاں سے گورنمنٹ، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ختم کرنے میں نہ موجودہ حکومت کا خواہش ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، نہ ہاتھ ہے. یہ اگر خود پی ٹی آئی اس کو فیصلہ کرتی ہے کہ علی امین گنڈک پور کو کے پی کے وزیر اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، میری بات آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ دوبارہ کے پی کے ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. یہ جو تھوڑی بہت پوزیشن پی ٹی آئی کی کے پی کے میں رہ گئی ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی، کیونکہ نون کے ہاتھ میں آتا ہے تو مضبوط کینڈیڈیٹ امیر مقام صاحب ہیں. امیر مقام ہوں گے جی. پھر یا اس کے بعد ایزیوم ہی کر سکتے ہیں کہ امیر مقام ہوں گے، کیونکہ اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی سکس سینس رپورٹنگ سینس یہ کام کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت میں کنٹرول آنے والا ہے اس کے ہاتھ میں کے پی کے کا؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا جی. مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے کا نظام جو ہے وہ وفاق اپنے ہاتھ میں لے گی. یہی کنٹینیو رہے گی. اگر یہ پی ٹی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ علی امین صرف علی امین کی حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کو وہ کنٹینیو رہیں گے. اگر ہٹاتے ہیں تو خود پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس نقصان کی یہ تلافی نہیں کر سکے، کیونکہ ابھی تک میجر جو پارٹ ہے ان کا وہ سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ کے پی کے کی حد تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو شراکت اقتدار کا فارمولہ وفاق اور پنجاب میں وہ کے پی کے میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اور وہاں پہ تختہ الٹنے کی اس طریقے سے دیکھیں تختہ الٹنے کے 2 طریقے اور جو اپنا ان کو مخصوص نشستیں مولانا صاحب کو بھی دی جائیں گی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. کے پی کے پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے لینا ہے. اس کے آئینی طریقے نہ 2 ہیں. یا تو وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے وہ خود استعفیٰ لکھ کر پیش کر دیں، پھر جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں گے اور نئے وزیر اعلیٰ کا وہاں پہ انتخاب ہوگا. کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے میں اس وقت آزاد اراکین کی تعداد زیادہ ہے. اس سے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. گورنمنٹ کے تختہ الٹنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں، یا وفاق جو ہے وہاں پہ گورنر راج لگا دیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں. اگر تحلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ کچھ سیاسی حلقوں کا تو یہ بھی کہنا ہے، پی ٹی آئی والوں کا خود کہنا ہے، کچھ لوگوں کا قریبی حلقوں کا ان کے، کہ وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. نہیں، وہی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو
बात मुफाहमत की दरमियानी रास्ता पीटीआई के लिए निकालता है, जो बानी पीटीआई को बाहर आने की थोड़ी सी उम्मीद रखता है, जो उनके लिए कोशिश करता है, जो पार्टी को बचाने के लिए कोशिश करता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ देते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का, भाई एस्टेब्लिशमेंट निकल चुकी है सियासत से, एस्टेब्लिशमेंट का अब हाथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया हुआ है। बाकी आपने जो कहा कि अगर वज़ीर आला केपी के असम्बली तहरीर कर देते हैं तो फिर जो सूबाई स्पीकर हैं वो वहाँ पे जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन को रेफर हो जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन जो है केपीके में नए इंतखाबात का ऐलान करेगा। सही। तो वो रूल्स तो ये चलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर यही होगा कि पीटीआई को वहाँ पे अक्सरियत कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे पहले ही तादाद आज़ाद अरकान की ज़्यादा है। अगर पीटीआई के वहाँ पे जो वज़ीर आला उनको ये पार्टी पीटीआई निकाल देती है तो वो जो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन है वहाँ पे वो यकसर तब्दील हो जाएगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर साहब ये जो अदालती फैसला आया मखसूस नशिस्तों का वफाक में, क्या लगता है क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई का कौमी असम्बली में? कमज़ोर हो गई है जी। उस मखसूस नशिस्तों का जो फ़ायदा है वो लामोहल्ला जो है फजल रहमान कानून साजी के लिए अब हुकूमत को कितनी मतलब के सपोर्ट, हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी हो गई ना जी। अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो देखें एक सियासी जमात की निशानी होती है मखसूस नशिस्तें। अब पीटीआई ही नहीं उस तरह के पार्लियामेंट में रही तो वो उसके फिर मखसूस नशिस्तें नहीं रहेंगी। अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मौलाना फजल रहमान को, नून लीग को और पीटीआई में जो है वो तकसीम हो जाएंगी, वो पीपल्स पार्टी सॉरी वो उसमें तकसीम हो जाएंगी। पीटीआई तो रही कोई नहीं, पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ आपके एक हामिद रजा जिनकी छतरी के नीचे पीटीआई के कुछ लोग जो चले जाएंगे, लेकिन वो मखसूस नशिस्तों के हक में उस तरह उनके पास नहीं है कि उनको कोई एक मखसूस नशिस्त मिले। तो बिलाशुबा ये गवर्नमेंट को जिसमें इत्तेहादी जमातें हैं उनको इसका बेनिफिट हो जाएगा। और इसका जो असर है ला मोहल्ला, जैसे मैंने आपको रूल्स बताए हैं असम्बली की तहलील होने का या उसको वहाँ पे गवर्नर राज लगाए जाने के बाद, तो उसका ला मोहल्ला जो असर है वो आपके सूबे के ऊपर भी पड़ेगा। और वहाँ पे जो आज़ाद अरकान हैं वो फिर हो सकता है गवर्नमेंट के साथ जो है वो इलाक़ करें या कुछ लोग जो है नून लीग में शामिल हो जाएं। और वहाँ पर अगर नए इंतखाबात होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है पीटीआई को सर्वाइव करना। और मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इतनी बड़ी गलती करेगी कि वो जो एक सूबा है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप ये देख लें अभी जितने भी लोग हैं अगर उन्होंने किसी जगह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है तो वो यहाँ से केपीके की सरहद में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा महफूज अपने आप को समझते हैं। अब जो मोहतरमा जोजा हैं बानी पीटीआई की, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, तो वो भी जो है वो भी वहाँ केपीके की हदूद में जी, मोहतरमा बुशरा बीबी, वो भी उसी तरफ ही चली जाती हैं। या पीटीआई के कुछ लोग ऐसे हैं तो वो तो फिर उनकी एक समझ ले जो तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह है वही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो कहीं नहीं रहेंगे वो। तो इसलिए उनकी कोशिश यही होगी कि पीटीआई की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो ना गिराई जाए। एक आखिरी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बानी पीटीआई की अदम मौजूदगी में ये तमाम तर सूरत हाल जो है लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है और लग ऐसे रहा है बज़ाहिर पाकिस्तानी सियासत में अगले 1-2 माह जो है बड़े भूचाल की कैफियत, बड़ी हलचल रहेगी। महाजों पर जो बॉर्डर्स हैं उस पर थोड़ा सुकून हुआ है, अगर तो इन जगहों पर लगता है जैसे बड़ी हलचल होगी। तो आपको क्या लगता है अगर कोई तब्दीलियाँ होती हैं, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं कौमी असम्बली में, 2/3 मेजॉरिटी वफाक की आ जाती है, वफाकी हुकूमत की, उधर तख्ता उलट दिया जाता है, तो क्या, और बानी पीटीआई मौजूद नहीं है उधर, उनकी अदम मौजूदगी में ये पार्टी मजीद अपना वजूद बरकरार रख पाएगी पाकिस्तानी सियासत में? देखिए मेरे नज़दीक पीटीआई अपना वजूद तो बरकरार रखेगी, लेकिन कुछ अहम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है उसको गिराना ज़रूरी है। उसकी मैं 2-4 बुनियादी वजूहात बता देता हूँ। 1-2 वजूहात तो ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने बता दी कि यहाँ से फेडरेशन को या किसी और सूबे को जिस बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो वो चला जाता है खैबर पख्तूनख्वा। देखिए 3-4 बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं जिसमें सिंध और पंजाब के दरमियान एक फ़ैसले पे इख्तलाफ हुआ, तो उसमें आधे काम को तो पीयूष पार्टी ने सपोर्ट किया लेकिन बाकी को सपोर्ट नहीं किया। देखिए एक था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था, उसमें जो नेहरू के मामले पे इख्तलाफ था उसको पीयूष पार्टी ने सीसीआई में रख के रद्द करवा दिया, लेकिन ख़ुद पीयूष पार्टी ने ग्रीन इनिशिएटिव के लिए जो ज़मीनें दी थी वो अभी तक वापस नहीं ली हैं सूबाई गवर्नमेंट ने। इसी तरह से एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट होनी है इस मुल्क में, वो है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम हुआ था, यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के हक़ में बड़ा बेहतर है।
اب اس پروگرام کے تحت جو مائنس اینڈ منرلز جو کہ فیڈریشن کی ملکیت ہیں اور اس میں سے ایک شیئر صوبے کو بھی جاتا ہے، تو اب وہ ایک ہیں بلوچستان میں، دوسرے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کوئی بھی انٹرنیشنل سبمٹ کرواتا ہے، کسی انٹرنیشنل ڈونر سے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور وہاں کی پروونشل گورنمنٹ اس کے لیے اگر پرابلم کریٹر ہوگی تو وہ کوئی معاہدہ ایسا چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا. اور نہ ہی کوئی ایسا بے وقوف انویسٹر ملے گا جو کہ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے جہاں پہ انسرجنسی ہو، دہشت گردی ہو، مسائل کا انبار ہو. آپ کے پاس اگر انویسٹر آئے گا تو وہ دو صورتوں میں آئے گا. ایک تو اس کو گارنٹی ہو کہ یہ سیٹ اپ آگے چلے گا، اور ان کیس اگر یہ سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو آنے والا سیٹ اپ اس چیز کو کنٹینیو کرے گا. دوسری گارنٹی اس کو یہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ امن و امان ہوگا. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دوبارہ سے سروائی، مطلب ہم موجودہ گورنمنٹ میں جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن ان حالات میں تو یقینی طور پہ ملک میں بہتری نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ فارن انویسٹر نہ آئے، باہر سے کوئی سرمایہ نہ آئے. اب اگر کوئی چانس بنتا ہے سرمایہ لانے کے لیے اور اس میں آپ کی کوئی ایک گورنمنٹ پرابلم کریٹر ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ اگر ہوگی تو اس کے بعد یہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی. لہٰذا اس کے لیے میری نظر میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ یا تو فیڈریشن کے تمام فیصلوں سے اتفاق کرے گی اور اس صورت میں بانی راضی نہیں ہوگا، اور اگر وہ اتفاق نہیں کرے گی تو اس صورت میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پاس اب کوئی چانس نہیں ہے. اور آخری جملہ میں آپ کو بتاؤں، خیبر پختونخوا حکومت جب بھی چینج ہوگی یہ مولانا فضل الرحمان کو دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے آئندہ کوئی سیاسی مسائل پیدا نہ کرے. آنے والے جو سال ہیں وہ آسانی سے گزر سکیں اس حکومت کے. شہزاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی عدم موجودگی میں یہ پارٹی مزید اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی ان حالات میں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجود تو برقرار رکھ پائے گی. وہ اس صورت میں رکھ پائے گی جب بانی پی ٹی آئی ایک کسی فیصلے پر کھڑے ہوں. تو وہ خود اپنے کسی ایک فیصلے پر نہیں کھڑے ہوتے تو باہر جو ہیں وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو بچانے کے لیے، لیکن جس وقت وہ خود بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کی طرف آتے ہیں، ان کا کوئی اندر سے آرڈر آ جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے. یہ پارٹی اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یا کوئی اس کو اس وقت زوال ہے تو خود بانی پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہیں وہ باہر آ کر جس وقت امپلیمنٹ ہوتے ہیں، باہر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی اپنی ایک چودراہٹ ہے، جن کے اپنی ایک دکان ہے جو وہ چلانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے بعد اگر پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو بالکل بہت اچھے لوگ باہر موجود ہیں جو ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بانی پی ٹی آئی کیوں ان کے ایسے فیصلوں کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں. ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کہا کہ 9 مئی کے اوپر جو معاملات ہیں آپ ان کے اوپر کنسیڈر کریں، معافی مانگیں. آپ کو سلامتی کونسل میں جانا چاہیے تھا، آپ کو مذاکراتی کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، آپ پاک بھارت جنگ کے لیے آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. ایران پاک قومی ایشوز میں آپ کو بات کرنی چاہیے، وہ نہیں ہے. تو جب وہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ نہ پھر وہ ملکی سیاست قومی سیاست سے وہ باہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ باہر ہوتے جا رہے ہیں، خود سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. تو حکومت کی کہیں بھی یہ کوشش نہیں رہی کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. انہوں نے تو ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ گزشتہ دنوں کا مذاکرات کی. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، میں آخری بات آپ کو کروں کہ گزشتہ یہ جو اجلاس ہوا اس کا لاسٹ ڈے جس دن بجٹ منظور ہوا ہے، خود پرائم منسٹر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اپوزیشن کے بینچ پر گئے ہیں. وہاں اسد محمود سے انہوں نے جا کر ہاتھ ملایا، گوہر علی رحمان سے جا کے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے ہیں. حکومت اپوزیشن کو مل رہی ہے لیکن مجبوری وہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب آپ کا فیصلے پیچھے کرنے والے، دل ان کا بھی کرتا ہے ملنے کو لیکن پیچھے سے بانی کے احکامات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے ایک نئے باب کا جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں اور اس جو نیا باب ہے اس میں ہر کردار اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ہر کردار اپنے بقا کی جنگ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وہ چاہے چودھری نثار علی خان کی مسلم لیگ نون میں واپسی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی شراکت اقتدار کا فارمولہ ہو یا پھر کوئی اور بات ہو، کھیل وہی پرانا ہے لیکن چالیں سیاست کی کچھ نہیں چلی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو پختونخوا کے سیاسی افق پر بادل گہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کو بساط الٹنے جا رہی ہے، شاید بساط چینج ہونے جا رہی ہے.
اور مرکز میں طاقت کا توازن بھی بدلنے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں اپنا حصہ لینے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ کون آئے گا اور کون جائے گا، سوال یہ ہے کہ اس کے آنے اور جانے میں عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب فیصلے جمہوریت کے نام پر ہو رہے ہیں یا ایک اور سیاسی اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ پردے اٹھیں گے، ظاہر ہے سب کچھ سامنے آئے گا، چیزیں واضح ہوں گی، چہرے بے نقاب ہو گئے، مگر تب تک ان جو ہم نے آج سوالات کیے، ان تمام سوالات کی گونج سنائی دیتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔